اوکے سر، پہلے یہ کیک کاٹ دیتے ہیں، پھر آپ تقریر جاری رکھیں۔ یہاں تو پوتوں اور نواسوں تک اس سٹیمپ لگی ہوئی ہے۔ آج ہمارا فیلڈ مارشل ہے مگر وہ اس لیے ہے کہ اس نے جنگ جیتی ہے، خود ساختہ نہیں ہے۔ نواز شریف نے شہباز شریف کو کہا کہ میں نے انڈیا کو دھماکے کر کے جواب دیا، شہباز مجھے جواب چاہیے ورنہ استعفیٰ دے دینا۔ اندر کی بات بتا رہا ہوں، جب 7 طیارے گرائے شہباز شریف نے کہا نواز شریف صاحب قائد محترم تم نے 6 دھماکے کیا، ہم نے 7 کر دیے۔ یہ لیڈر ہوتے ہیں بھائی، جانوں کی پرواہ نہیں کرتے، یہ پرواہ نہیں کرتے کسی چیز کی، یہ کہتے ہیں قوم آگے بڑھے۔ اور نواز شریف آپ کے ساتھ تو 40 سال میں وہ ظلم ہوا جس کا میں چشم دید گواہ ہوں۔ تم نے اپنی زندگی دے دی اس قوم کے لیے۔ آج ہم خان قیوم کا جشن منائیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، مگر اس نظریے کو تو صرف نواز شریف نے کیری کیا، اس نے آگے بڑھایا۔ آج میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے پوچھتا ہوں، خان قیوم نے مظاہروں کو حق دیا، مظاہرین 22 سال سے ہائی کورٹ پشاور سے کیس جیت کر آئے، سپریم کورٹ نے 22 سال ہماری تاریخ کو فائلوں کے نیچے دبایا ہو۔ کتنا پیسہ ہم وکیلوں کو دیں؟ کیا ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان اس لیے حاصل کیا تھا کہ ثاقب نثار کے آگے جھکے رہے، اجاز افضل کے آگے جھکے رہے، گلزار کے آگے جھکے رہے، کھوسا کے آگے جھکے رہے، اجاز الحسن کے آگے جھکے رہے، عظمت سعید کے آگے جھکے رہے؟ یہ جھکاؤ نہیں چلے گا، ریاست کمزور ہو رہی ہے۔ میں اس وقت میں نے مکالمہ بھی پڑھنا ہے، اور میں صدر جی جانا تو ایک دن سبھی نے، میں اس کو مختصر کرتا ہوں۔ بات یہ دوستو، جب تک ووٹ کو عزت نہیں ہوگی، 73 کے آئین کی پاسداری نہیں ہوگی، اور خان قیوم صاحب نے 3 سیٹیں جیتی، آگے انہوں نے کہا ایک میرے ماموں کو دے دی کھٹک صاحب کو، ہم خان قیوم کو سلام پیش کرتے، اس نے محبت ہزارہ میں 1 سیٹ حنیف خان کو دے دی۔ بچہ ٹھیک شو؟ ہزارہ کم ثوابی۔ اور میں سمجھتا ہوں کیسا کشمیری تھا، اس نے میاں محمد بخش کو پڑھا ہی نہیں۔ میاں محمد بخش کا صاحب کہتے ہیں اصلاں نال جے نیکی کریے تے نسلاں تک نہ پہنچے۔ ہم نہیں بھولے، ہمارے ساتھ نیکی ہے خان کی، بریاں نال جے نیکی کریے تو الٹیاں چالاں چل دے۔ خان قیوم کے ٹکٹ پر جیت کے آنے والے محمد حنیف نے آتے ہی پیپلز پارٹی کو جوائن کیا، ڈپٹی سپیکر بنا، پارلیمانی سیکرٹری بنا، خان قیوم کو بھول گیا۔ میاں نواز شریف صاحب ہزارہ وفادار ہے، مسلم لیگ ہے، وہ بے وفا لوگوں کی دھرتی نہیں ہے، شہداء کی دھرتی ہے، وہ جلال بابا کی دھرتی ہے، ملک تماسب کی دھرتی ہے، ملک اشرف کی دھرتی ہے، وہ پروفیسر طارق کے والد حکیم صاحب کی دھرتی ہے، وہ یوسف تنولی کی دھرتی ہے، وہ کمزور لوگوں کی دھرتی نہیں ہے، وہ ڈاکٹر ممتاز کی دھرتی ہے، اختر علی بخت مراد آبادی کی دھرتی ہے، مفتی ادریس کی دھرتی ہے، وہ ہزارہ وال ہے، غیرت ہے اس میں۔ مگر ہمیں یہ دکھ ہے کہ آج 14 سال سے ہمارے صوبے میں ایک پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ کون سی پی ٹی آئی کی حکومت ہے؟ آج سردار عتیق صاحب مقبوضہ کشمیر کا کیس جہاں لڑ رہے تھے، سردار صاحب میں دکھ سے کہتا ہوں عمران خان نے مقبوضہ کشمیر کی ہر طرح کی حیثیت کو ختم کر دیا۔ اصل بات کی طرف آئے نا کہ جی جنگ ہوئی تو عمران نے کہا کیا میں اس سے جنگ لڑ لوں؟ 313 نے یہ نہیں کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے لشکر ہے، ہم 313 ہیں، اللہ کے محبوب نے کہا تم 313 ہو، اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہے، فتح تمہاری ہوگی۔ جب ننگے پاؤں روزہ رکھ کے بدر پہنچو گے تو کامیابی ہوگی۔ پارلیمنٹ میں اگر یہ کہو کہ ہم جنگ نہیں کر سکتے تو پھر آپ اقتدار چھوڑ دیں۔ آپ کو اقتدار تو فوج نے دلوایا، باجوہ نے دلوایا، فیض حمید نے دلوایا۔ آپ
کے اوپر جب مقدمے بننے آئے، نواز شریف کو کراچی رحمت حسین جعفری کی عدالت میں جب پیش کیا تو اس نے کہا میں نے ملک بچا لیا، اپنے آپ کو نہیں بچا سکا، پاکستان زندہ باد۔ شہباز شریف کو پیش کیا، اس نے کہا پاکستان زندہ باد۔ غلام حیدر وائن کو گولی لگی، اس نے کہا پاکستان زندہ باد۔ بے نظیر صاحبہ شہید ہو گئی، آصف زرداری نے کہا پاکستان زندہ باد۔ یہ ہے جذبہ پاکستان کے لیے لیڈروں کا۔ اور جب عمران خان کی گرفتاری کا وقت آیا، انہوں نے 9 مئی کو سالمیت پاکستان پہ حملہ کیا، قائد اعظم کا گھر جلا دیا، وہ گھر جس میں خان قیوم بھی رہتا تھا جا کر۔ شہداء کے لاشوں پر بلوچ سینٹر کے باہر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کالی سیاہی پھینکی ہوئی تھی۔ کیا کوئی پارٹی کا لیڈر، کیا کوئی بہت بڑا انسان اپنی دفاع پہ حملہ کر سکتا ہے؟ آج ہری پور میں ہم الیکشن اس بنیاد پہ لڑیں گے کہ 9 مئی کے ملزم اور مجرم کو حکومت وقت اور آئین پاکستان نے نائل کر دیا، اور نائل تو ہم نے ان کے دادے کی مارشلا کے وقت سے کیا ہوا ہے، مگر تمہارے اندر جذبہ خان قیوم نہیں ہے، تحریک پاکستان نہیں ہے۔ ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں کہ کہاں سے ہم شروع ہوئے تھے، کہاں ہم ختم ہوئے، مگر افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، آج ہماری نوجوان نسل کو یہ خبر ہی نہیں ہے کہ وہ کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے۔ خبر اس کو ہوگی جب ہم بہت کمزور ہو جائیں گے، اور خان قیوم کو سپاہ سے عقیدت پیش کرنے کے لیے 15 جولائی 1970 کا لکھا ہوا سپاس نامہ، یہ مجھے ہمارے ریکارڈ میں ملا۔ میں نے صبح پیر صابر شاہ صاحب کے ساتھ میٹنگ تھی، میں نے کہا میں والد صاحب کی لائبریری میں چیزیں ڈھونڈ رہا تھا تو انہوں نے ان کے پاس ان کی ڈائری میں ایک پیر صابر شاہ کا سری کوڈ کا 6647 نمبر بھی مجھے ملا، کہتے ہیں آپ بالکل ہمارے گھر کا نمبر تھا۔ میں سپاس نامہ جو سرفراز خان نے پیش کیا تھا، اب یہ دیکھیں کہ لوگوں کو، پاکستانیوں کو کس شخص کے ساتھ کیا امیدیں تھیں، جس طرح وہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں بخدمت جناب خان اعظم خان عبدالقیوم خان صاحب صدر پاکستان مسلم لیگ۔ یہ وہ مسلم لیگ ہے جس کا بیڑا نواز شریف نے اٹھایا ہوا، نون نہ کہا کریں یہ مسلم لیگ ہے، اور قائد اعظم کی مسلم لیگ ہے۔ باقی جرنیلوں نے اس کو کافی توڑ موڑ کیا۔ قائد محترم، جو ہی آپ نے پاکستان، یہ خان قیوم کو کہہ رہے ہیں، پاکستان کی قیادت کا، مسلم لیگ کی قیادت کا بیڑا اٹھانے کا اعلان کیا، مجھے محسوس ہوا کہ اب میں اپنے قائد اور اپنے نظریات کی حمایت پاؤں گا۔ نظریہ دیکھیں اور اس شخص پہ اعتماد دیکھیں۔ میرے عزیز و اقارب اور دوست پاکستان مسلم لیگ میں شامل ہونا شروع ہو گئے ہیں، لیکن میں اس وقت تک رسمی طور پر حصہ لینے سے قاصر تھا، چونکہ سرفراز خان اس وقت ڈپٹی کمشنر تھے، اور حکومت پاکستان سے اجازت نہ ہو جانے پر اب دوبارہ اس مرحلے کو طے کر رہا ہوں۔ آج پاکستان مسلم لیگ اور قائد اعظم کی قیادت میں شمولیت کا بڑا فخر اور خوشی سے اعلان کرتا ہوں۔ سی ایس پی آفیسر ہے، وہ اس کی قیادت کو کہتے ہیں، میں خوشی سے اعلان کرتا ہوں۔ اس کا ایک ویژن تھا، اس کی سوچ تھی کہ یہی شخص ہے جو پاکستان کو بھنور سے نکالے گا۔ جناب والا، آپ نے قیام پاکستان کے لیے جو کردار ادا کیا وہ کبھی قوم فراموش نہیں کر سکتی۔ آپ نے ہمیشہ ان عناصر کا مردانہ وار مقابلہ کیا جنہوں نے ابھی تک پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا۔ وہ ابھی تک ملک کے اتحاد و استحکام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یقین ہے جناب والا کہ قیادت
اوکے اس سے پہلے یہ کیک کاٹ دیتے ہیں کہتے ہیں پھر آپ تقریر جاری رکھیں آئے 2 منٹ چلیں جی آئے جی جس کی تجویز تھی کرم ستار اور وکیل محمد کو سے دو چار ہے ملک کو ٹکڑے کرنے کی سازش ہو رہی ہے علاقائی صوبائی لسانی تعصبات کو پروان چڑھایا جا رہا ہے جو پاکستان کے بنیادی تصور کے خلاف ہے ہم مسلمان ہیں امت رسول ہے اور پاکستانی ہیں ہم میں کوئی بلوچی سندھی پٹھان نہیں ہے ہم حضور کی امت ہے ہم نے یہ ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا اور اسلام کے لیے ابدی اصولوں سے وابستہ ہم اس جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کو محفوظ رکھیں گے اور اس میں کامیابی حاصل کریں گے اسلام کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے اگر خطرہ ہے تو وہ وجود پاکستان کو ہے یہ 1970 میں لکھ رہے ہیں 71 میں پاکستان ٹوٹ جاتا ہے جناب والا پاکستان کو جن خطرات کا سامنا ہے ان کو آپ خوبی بام لیا اور میدان سیاست میں آپ ایک مرد مجاہد کی آمد ہمارے لیے قابل تسکین ہے آخر میں وہ لکھتے ہیں جہاں تک صوبہ سرحد کا تعلق ہے میں فخر سے کہتا ہوں کہ ہمارے صوبے میں تعلیمی اقتصادی زرعی معاشری ترقی ہوئی وہ آپ کی وزارت اعلیٰ کے دوران ہوئی اور یہ سنہری کارنامے آپ نے انجام دیے اور یہ سپاس نامہ ان کو یہ کہہ رہا ہے جناب جب اللہ آپ کو موقع دے گا آپ اس ملک کے وزیر اعظم ہوں گے تو آپ حویلیاں سے کاغان حویلیاں سے بٹگرام تک آپ ریلوے کا نظام لے کر جائیں تاکہ معیشت پھلے پھولے انڈسٹری لگے یہ ویژن تھا اور یہ لوگوں کا ایک تصور تھا اور یہ ایک سوچ تھی اور یہ امیدیں تھی خان قیوم سے اس لیے اتنا بڑا سپاس نامہ لکھا یہ سپاس نامہ میں ریکارڈ کے لیے یہاں پر مجلس کے جو صدر ہیں ان کو پیش کر رہا ہوں اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں پاکستان